اللہ نے پہلے سے ہی فراہم کر دیے ہیں۔ سب سے پہلے تو ساری کائنات کا مقصود انسان کو قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وہی ہے جس نے سب کچھ جو زمین میں ہے تمہارے لیے پیدا کیا۔ دوسرے مقام پر تمام اشیاء کو انسان کے لیے مسخر کیے جانے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اور اس نے تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اپنی طرف سے مسخر کر دیا ہے۔ تسخیر کا معنی ہے کسی چیز کو تابع کرنا، عاجز کرنا، پست کرنا، بلا اجرت کسی کام پر لگا دینا، بغیر کسی معاوضے کے خدمت لینا وغیرہ۔ گویا انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ کائنات کی یہ ساری کی ساری بزم فقط تمہارے لیے سجائی گئی ہے، اور اس لیے سجائی گئی ہے کہ تم اس میں تصرف کرتے ہوئے اپنی مرضی کے مطابق اسے استعمال میں لاؤ۔ قرآن مجید میں 23 مقامات پر کائنات کی مختلف اشیاء کو انسان کی خدمت میں معمور کیے جانے کا ذکر ہے۔ ان میں 19 مقامات ایسے ہیں جن میں پوری بنی نوع انسان کے لیے تسخیر کائنات کا تذکرہ ہے، جبکہ 4 مقامات ایسے ہیں جہاں خصوصی تسخیر کا ذکر کیا گیا ہے۔ مثلا حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو تابع بنانے کی خوشخبری۔ 8 مقامات پر شمس و قمر کی تسخیر کا ذکر ہے، 3 مقامات پر کشتی کی تسخیر، 1 مقام پر النہار دن، 2 مقام پر لیل النہار دن اور رات، 1 مقام پر سمندر، 1 مقام پر بادل، 2 مقامات پر نجوم یعنی ستارے، 1 مقام پر پرندوں، 2 مقامات پر مویشیوں، 1 مقام پر سواری اور 3 مقامات پر کائنات کی جمیع اشیاء کو مسخر کیے جانے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہ سب کچھ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ یہ کائنات انسان کے حصولوں کی جولا نگاہ ہے۔ اب یہ انسان کا امتحان ہے کہ وہ کس حد تک ہمت و جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے تسخیر کائنات کے منصوبے کو عملی جامہ پہناتا ہے اور اس میں تصرف کرتے ہوئے اسے خالق کی منشا کے مطابق استعمال میں لاتا ہے۔ یہ تو عملی استدلال تھا کہ انسان اس کائنات کا راکب ہے اور کائنات اس کی مرکب، اسے اس کائنات پر غالب آنا ہے اور اسے اپنے تابع بنانا ہے تاکہ اس سے کام لے کر اپنے ان ذمہ داریوں سے عہد برا ہو سکے جو خالق کائنات نے اسے تفویض کی ہے۔ اب ہم مشاہدات استدلال کی بات کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ انسانی فطرت کے حوالے سے ہمارا روزمرہ کا مشاہدہ بتاتا ہے کہ انسان کی فطرت میں یہ چیز سمائی ہوئی ہے کہ وہ جہاں بھی رہے غالب ہو کر رہے۔ اگر غور کرے تو نظر آئے گا کہ مختلف جماعتوں اور گروہوں میں افراد کے درمیان جو جھگڑے اور تضاد ہوتے ہیں ان کی ایک بڑی وجہ قیادت، لیڈرشپ کا حصول ہوتا ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں لیڈر بنوں، باقی سارے لوگ میرے تابع ہوں اور میری بات مانیں۔ اس کے تہہ میں وہی غلبے کی جبلی خواہش ہوتی ہے جو انسان کے اندر فطری طور پر موجود ہے اور جس کی ودیت کیے جانے کا مقصد کائنات کو مسخر کرنا ہے۔ یہاں 2 باتوں کا سمجھ لینا انتہائی ضروری ہے۔ انسان کے اندر کائنات کو مسخر کرنے اور کائنات کے اندر مسخر ہونے کی صلاحیت رکھ دی گئی ہے، لیکن اسے عملی واقعہ انسان نے بنانا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے ایک بیج کے اندر درخت بننے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے، لیکن ہر بیج بالفعل درخت بن نہیں جاتا، صرف وہی بیج مکمل درخت کا روپ دھارتا ہے جس پر قاعدے کے مطابق محنت کی جاتی ہے۔ یہی معاملہ یہاں ہے۔ انسان نے اپنی طرف سے کچھ ایجاد نہیں کرنا ہے، بلکہ صرف خدا کے بنائے ہوئے قوانین کو جان کر انہیں استعمال میں لاتے ہوئے نئی نئی چیزیں معرض وجود میں لانی ہے۔ جتنی بھی چیزیں آج تک ایجاد ہوئی ہیں ان سب کے اسباب اور لزومات پہلے سے موجود تھے۔ جو انسان پر غور فکر کرتا گیا ان میں موجود قوانین و اسرار و رموز آشکار ہونا شروع ہوئے، پھر انہی قوانین کو عمل میں لاتے ہوئے چیزیں ایجاد ہوتی چلی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں جگہ جگہ پر غور و فکر اور تفکر و تدبر پر بہت زور دیا گیا ہے۔ ایسے آیات کی تعداد 700 سے زیادہ ہے جن میں بالواسطہ یا بلا واسطہ غور و فکر کی ترغیب دی گئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس امکان کو واقعہ کیسے بنانا ہے؟ مختصراً اس کے 2 ہی مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ تسخیر ذات کا ہے اور دوسرا مرحلہ تسخیر کائنات کا ہے۔ جیسے کسی مکان کی پہلی منزل تعمیر کیے بغیر دوسری منزل تعمیر نہیں کی جا سکتی، اسی طرح پہلے مرحلے کو حاصل کیے بغیر دوسرے مرحلے میں کامیابی نہیں مل سکتی۔ ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو مسخر کیے بغیر کائنات کو مسخر کرنے کے سفر پر نکل پڑتے ہیں، نتیجہ سوائے ناکامی کے اور کچھ نہیں نکلتا۔ جس شخص کا اپنی ذات پر کنٹرول نہیں، اس کے ارد گرد کا ماحول اور اس میں رہنے والے افراد کس طرح اس کے کنٹرول میں آ سکتے ہیں؟ جو اپنے وجود کا آقا یا ماسٹر نہیں،
وہ دوسروں پر حکم کیسے چلا سکتا ہے۔ کسی بھی معاملے میں کامیابی کے لیے صحیح نقطہ آغاز کو لینا بہت ضروری ہے۔ اگر انسان صحیح نقطہ آغاز کو پالے اور مستقل مزاجی سے چل پڑے تو جلد یا بدیر منزل تک پہنچنا یقینی ہوتا ہے۔ قدرت کے نظام میں ہر چیز کی ایک ترکیب مقرر ہے، جب تک اس کی پیروی نہیں کی جائے گی نتائج نہ مل سکیں گے۔ چنانچہ اس معاملے میں پہلا مرحلہ تسخیر ذات ہے، جس کے بعد ہی دوسرا مرحلہ تسخیر کائنات کا آئے گا، پھر ہر مرحلہ آگے 2 مراحل پر مشتمل ہے۔ اس طرح یہ کل 4 مراحل بنتے ہیں، جو کچھ اس طرح ہے: ضبط نفس، ضبط تخیل، ضبط افعال، ضبط ماحول۔ ضبط نفس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے نفس اور حیوانی خواہشات پر قابو پالے، ان کا غلام بننے کی بجائے آقا بن جائے، ان کے ہاتھوں میں کھلونا بننے کے بجائے ان کی لگام خود انسان کے اپنے ہاتھ میں ہو، اس کے جذبات عقل کے تابع ہو اور عقل شرع کے تابع ہو۔ اسی کو قرآن مجید کی زبان میں تقویٰ کہتے ہیں، جس کے نتیجے میں انسان کے اندر ایسی بصیرت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ عقلی حقائق کو ان کی اصلی صورت میں دیکھ سکے اور حق و باطل میں تمیز کر سکے۔ قرآن مجید میں اسی نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا: یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو وہ تمہارے لیے حق و باطل میں فرق کرنے والی حجت مقرر فرما دے گا۔ اسی ایمانی فراست کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مومن کی فراست سے ڈرو، بے شک وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ جس شخص کا اپنے نفس پر کنٹرول نہ ہو، نفسانی خواہشات و جذبات کے سامنے مجبور و بے بس ہو، اس کی مثال اس شاہ سوار کی ہے جو کسی اڑیل، ضدی اور سرکش گھوڑے پر سوار ہو اور اس کی لگام بھی نہ ہو، تو نہ گھوڑے کی خیر ہے اور نہ سوار کی، یہ دونوں کسی نہ کسی کھائی میں گر کر ہلاک ہو جائیں گے۔ یہی حال خواہشات نفس کے بندے کا ہے۔ دنیا و آخرت کی تباہی، بربادی و ذلت و رسوائی اس کا مقدر بنتی ہے۔ اس کے برعکس جو شخص اپنے نفس پر قابو پا چکا ہو وہ اس سوار کی طرح ہے جس کے نیچے ایک سدایا ہوا گھوڑا ہو اور اس کی لگام مالک کے ہاتھوں میں ہو، جہاں چاہے رک جائے اور جب چاہے چل پڑے، جس طرف مڑنے کا حکم دے مڑ جائے۔ یہی حال ضبط نفس کے حامل انسان کا ہوتا ہے۔ وہ خواہشات نفس کا بندہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کی خواہشات اس کی مرضی اور ارادے کی پابند ہوتی ہیں۔ بہرحال تسخیر کائنات کے سفر کا پہلا مرحلہ ضبط نفس ہے، جس کا مطلب ہے کہ انسان کے جذبات، خواہشات، عادات و اطوار، اعمال و افعال اور حرکات و سکنات اس کی اخلاقی اور روحانی وجود کے تابع ہو۔ دوسرا مرحلہ ضبط تخیل یعنی قوت متخیلہ پر قابو پانا ہے۔ قوت متخیلہ کی وجہ سے ہمارا دماغ ہر لمحہ ہماری توجہ ایک سے دوسرے موضوع کی طرف منتقل کرتا رہتا ہے۔ یہ قوت بالعموم ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم خواہش و کوشش کے باوجود اپنی توجہ زیادہ دیر تک کسی ایک نقطے پر مرکوز نہیں رکھ پاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کیفیت کے بارے میں بڑی دلاویز مثال دیتے ہوئے فرمایا: دل کی مثال اس پر کی طرح ہے جو بیاباں میں ایک درخت کی شاخ سے لٹکا ہوا ہے، جدھر کی ہوا آتی ہے وہ اسے ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر حرکت دیتی رہتی ہے۔ روح کو اللہ کی محبت سے آشنا کرنے اور اس کے قرب کی لذت کے قابل بنانے کے لیے بھی ذہن کا یکساں ہونا ضروری ہے۔ جب انسان اپنے خیال پر قابو پا کر ذہن کو یکسو کر لیتا ہے تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ روح جب اپنی حقیقی محبوب کی طرف پرواز کا ارادہ کرتی ہے تو قوت خیال اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتی۔ اب آتے ہیں تیسرے مرحلے کی طرف۔ تیسرے مرحلے میں روح اس قدر قوی ہو جاتی